جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض هدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. فقد قال الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان: ألا أستحيي من رجل يستحيي منه الملائكة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے تذکرے سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ کے فضائل اور کمالات اور ان کے مناقب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرف ان کو عطا کیا ہے اس کا تذکرہ مناسب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ایسی عظیم اور بابرکت ہستیوں کے تذکرے سے اور اس کے ذکر خیر سے اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور خاص طور سے امت کے نوجوانوں کو اپنے اسلاف کے کارناموں سے اور انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں اس سے واقف کرانا ضروری ہے، تاکہ ہمارے نوجوان غیر مسلموں کے کارناموں سے مرعوب نہ ہوں. یہ بڑی عبرت کی بات ہے کہ نوجوان بلکہ کہہ لیجئے کہ باشعور بچے جن کے اندر تھوڑا سا بھی شعور ہوتا ہے، وہ باشعور بچے بھی فلمی اداکاروں، گلوکاروں، اسی طریقے سے کھلاڑیوں اور اسی طریقے سے دنیا کی جو مشہور شخصیات ہیں ان کے کارناموں کو حرف بحرف جانتی ہیں، لیکن امت کے جو حقیقی محسن ہیں، جو مجاہد ہیں اور جو شہداء ہیں، جو شہید ہیں اور جنہوں نے امت کے لیے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے اور امت کو بہت فائدہ پہنچایا ہے، ایسے لوگوں کے کارناموں سے ہمارے نوجوان ناواقف ہیں. یہ بڑی عبرت کی بات ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بنو امیہ سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رشتہ دار بھی ہیں. اگر ان کا سلسلہ نسب دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی رشتہ داری بھی ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا شرف بھی ان کو حاصل ہے، بلکہ دوہرے داماد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں، دو صاحبزادیاں
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں ہیں، اسی وجہ سے ان کو ذی النورین کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا لقب ذی النورین یعنی ذی النورین کے نام سے مشہور ہے۔ آپ ذی النورین بھی ہیں اور ذو الحجرتین بھی ہیں، اور اسی طریقے سے ذو البشارتین بھی ہیں۔ میں ہر ایک کو بیان کروں گا۔ ذی النورین کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما، یہ دونوں آپ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، اس وجہ سے ان کو ذی النورین کہا جاتا ہے، کیونکہ معاشرے میں عام طور سے ہم بچیوں کو کہتے ہیں کہ نور عین ہے، یعنی بچیوں کو آنکھ کا نور کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ہیں، اس لیے ان کو ذی النورین کہا گیا کہ دو نور والے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے سفر میں تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا کہ عثمان تم حرم مقدس میں ایسی ہستی کے سامنے موجود ہو، یعنی تمہاری موجودگی میں ایسی ہستی ہے جو نبوت کا اعلان جس نے کیا ہے، اور تم کو خوشخبری ہو کہ تم ان کے ساتھی بنو گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آنکھ کھلی اور تجارت کے سفر سے جب واپس مدینہ آئے، ابھی آپ اپنے گھر میں تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بچپن کے دوست تھے، وہ آپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ عثمان میرے دوست، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کو تم قبول کر لو، یعنی اسلام قبول کر لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوست کی یہ بات سنی اور کہا کہ چلو مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر چلو۔ ابھی وہ دونوں ساتھی حضرت عثمان غنی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے تھے، اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی تشریف لے آئے۔ حضرت عثمان غنی کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان کیا سوچ رہے ہو؟ تم اسلام قبول کر لو، میں تمہاری اور تمام مخلوقات کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دو جملے میں ایسی تاثیر تھی کہ وہ دو جملے میرے دل میں پیوست ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہی ایسی تھی، یعنی اتنی میٹھی اور پیاری زبان تھی کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو سنتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صرف دو جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان اسلام قبول کر لو، میں تمہاری اور تمام مخلوقات کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس دو جملے نے میرے دل پر ایسا اثر کیا کہ میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کر لیا، میں یعنی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اسلام کے لیے میں نے، اور میں مسلمان ہو گیا۔ دوستو یہ دور وہ تھا کہ جب اسلام قبول کرتا تھا کوئی تو اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے تھے۔ یہ امن کا دور نہیں تھا، بلکہ ایسا دور تھا کہ جو کوئی بھی اپنے آبائی مذہب سے پھرتا تھا، یعنی اسلام کے اندر داخل ہوتا تھا، تو کفار و مشرکین جو ہے اس پر اس کی زندگی کو تنگ کر دیا کرتے تھے، عرصہ حیات جو ہے تنگ ہو جاتا تھا، زمین ان کے اوپر تنگ کر دی جاتی تھی، اتنے مظالم ان کے اوپر ڈھائے جاتے تھے کہ تاریخ کے اندر پڑھ کر ان مظالم کو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے اوپر بھی یہ ساری مصیبتیں آئیں، اور کسی غیر نے نہیں بلکہ خود ان کے اپنے سگے چچا نے اتنے مظالم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈھائے کہ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ کبھی کبھی ان کو تنہا کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا تھا اور ان کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا، اور ان کا چچا یہ کہتا تھا کہ عثمان تم اپنے دین سے پھر گئے ہو، اگر تم اپنی سلامتی چاہتے ہو، اپنی جان چاہتے ہو تو پھر اپنے آبا و اجداد کے دین میں آ جاؤ۔ اور یہاں تک لکھا ہوا کہ چٹائی کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طریقے سے ہم چٹائی لپیٹتے ہیں نا، اس کے اندر لپیٹ دیتا تھا ان کا چچا،
اور پھر اس کے بعد سے آگ کی دھوئیں کی دھونی دی جاتی تھی، یعنی دھواں سلگا کر اس چٹائی کے اندر داخل کیا جاتا تاکہ ان کا سانس گھٹنے لگے۔ اتنی تکلیف کے باوجود بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے لغزش میں پائے مبارک میں ذرا بھی لغزش نہیں ہوئی، اور آپ نے اسلام کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ساری بشارتیں دی۔ میں نے کہا نا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو الحجرتین بھی ہیں۔ جب کفار کے مظالم حد سے بڑھ گئے، حد سے تجاوز کر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی کہ یہاں مکہ سے کفار کے مظالم سے جو مسلمان پریشان ہیں ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی میں اجازت دیتا ہوں۔ کچھ مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ حبشہ کا بادشاہ کوئی مسلمان نہیں تھا، لیکن وہ رحم دل انسان تھا، وہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف مسلمانوں کو اجازت دی ہجرت کرنے کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ کے ساتھ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، ان کو ساتھ میں لے کر حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔ حبشہ میں چند دن رہے، کسی نے خبر پھیلا دی کہ مکہ کے لوگ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو گئے، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، مکہ کے جتنے لوگ تھے سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ یہ خبر کس نے پھیلا دی؟ حالانکہ یہ خبر جس نے بھی پھیلائی وہ جھوٹی خبر تھی۔ جب یہ خبر مسلمانوں نے سنی تو وہاں حبشہ سے پھر مکہ کی طرف آ گئے کہ چلو مکہ کے لوگ تو مسلمان ہو گئے ہیں، چلو ہم اپنے گھر کی طرف چلتے ہیں، اپنے شہر کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن جب مکہ واپس آئے تو دیکھا کہ یہاں کا حال تو ایسا نہیں ہے جیسا ہم کو خبر ملی تھی، بلکہ کفار کے مظالم اور زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ تو کچھ مسلمانوں نے وہاں سے ہجرت کی مدینہ کی طرف، اور اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ تو گویا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو ہجرتیں نصیب ہوئی، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف، دوسری ہجرت مدینہ کی طرف، اس لیے ان کو ذو الحجرتین کہا جاتا ہے، یعنی دو ہجرت والے۔ یہ شرف صحابہ کرام میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف حاصل ہوا ہے، اور وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ یعنی نبی کی صاحبزادی کے ساتھ۔ کسی بھی امت کے یعنی کسی بھی صحابی کو یا کسی بھی نبی کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کو بھی یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ نبی کی بیٹی کے ساتھ اس نے دو ہجرتیں کی ہوں۔ جب آپ مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد انہوں نے تجارت شروع کی، اور تجارت میں اللہ رب العزت نے اتنی برکت عطا کی کہ مدینہ کے سب سے مالدار آدمی بن گئے۔ ان کے نام کے آگے غنی لگایا جانے لگا، یعنی عثمان غنی کہتے ہیں مالدار کو، گویا غنی ان کے نام کا حصہ بن گئے، اتنے مالدار بن گئے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ مدینہ کے اندر پینے کے پانی کی تنگی ہے، یہاں پینے کا پانی بھی قیمتاً ملتا ہے، یعنی خرید کر ملتا ہے، اور صرف ایک میٹھے پانی کا کنواں ہے جس کو بیر روما کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیر روما، اس کا پانی بہت ہی میٹھا ہے اور بہت ہی صاف و شفاف ہے، لیکن اس کا مالک ایک یہودی ہے اور اس پانی کو وہ قیمتاً فروخت کرتا ہے۔ کون ہے جو اس بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو اس یہودی کے پاس گئے جو اس کا مالک تھا کنویں کا۔ یہودی سے کہا کہ تم یہ کنواں ہم کو فروخت کر دو، اور تم جتنی قیمت اس کی لینا چاہو مجھ سے لے لو، لیکن یہ کنواں مجھے فروخت کر دو۔ یہودی قوم تو جو ہے سود خور ہمیشہ سے رہی ہے، اور سود خوری ان کا پیشہ ہی ہے۔ لوگوں کے یعنی اگر کوئی مصیبت میں ہو تو اس مصیبت سے فائدہ اٹھانا ان کو اچھے طریقے سے آتا ہے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ نہیں، یہ تو میری روزی روٹی کا ذریعہ ہے، اور اسی سے تو میں اپنی تجارت بڑھا رہا ہوں،
اپنے پیسے میں زیادتی کر رہا ہوں اور میں اپنا روپیہ اسی سے بڑھاتا ہوں. اگر میں نے اس کو بیچ دیا تو میرے کھانے کے لالے پڑ جائیں گے اور میری تجارت ختم ہو جائے گی, اس لیے میں اس کو تمہیں کسی قیمت پہ نہیں فروخت کر سکتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم جتنی بھی قیمت مانگو گے میں اس قیمت کو دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن اس یہودی نے اس کنویں کو فروخت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا. وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چال چلی اس یہودی کے ساتھ اور کہا ٹھیک ہے تم پورا کنواں مجھے فروخت مت کرو, لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اس کا یعنی آدھا کنواں مجھے فروخت کر دو, آدھا تم اپنے حصے میں رکھو, آدھا میرے حصے میں آئے گا. اس نے کہا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ دیکھو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک دن میں پانی بیچوں گا اور ایک دن تم پانی کی فروخت کرو گے, دونوں کا فائدہ ہو جائے گا. تو اس یہودی نے سوچا ہاں بہت اچھی بات ہے, پیسہ بھی مل رہا ہے اور آدھا کنواں میری ملکیت میں ہے. جس دن حضرت عثمان غنی کی باری ہوگی وہ جتنے میں چاہیں گے بیچیں گے, لیکن میں حضرت عثمان غنی سے کم قیمت میں پانی فروخت کروں گا تو لوگ مجھے میرے پاس ہی آئیں گے. وہ یہودی راضی ہو گیا اور 800 درہم میں, یہ ایک روایت کے اندر ہے 1200 درہم, ٹوٹل کنواں جو ہے 20,000 درہم کے اندر فروخت ہوا ہے. پہلی مرتبہ میں 12,000 درہم اس نے اس کی قیمت لگائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قیمت ادا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اس کا کاغذ پیش کر دیا اور کہا کہ یہ کنواں میں اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت سنائی کہ عثمان اللہ تم سے راضی ہو اور جنت میں اللہ تمہارے لیے گھر بنائے اور تم کو جنت عطا کرے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. جنت کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنواں جب آپ نے یہودی سے لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی. اور مسلمانوں میں اعلان کر دیا گیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیر روما کا آدھا حصہ خرید لیا. اب مسلمان جس دن عثمان غنی کی باری ہو بغیر کسی قیمت کے جتنا چاہے پانی حاصل کر سکتے ہیں. مدینہ میں جب بات مشہور ہو گئی تو جتنے صحابی تھے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری ہوتی تھی تو خوب پانی بھر لیا کرتے تھے. اور دوسرے دن جب یہودی کی باری ہوتی تھی تو کنویں پر بیٹھ کر مکھی مارا کرتا تھا. کوئی بھی صحابی یا کوئی بھی آدمی پانی لینے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ سوچ رہا تھا یار میری آمدنی اس سے ہو رہی تھی اب تو بند ہو گئی, یہ تو میں پھنس گیا ہوں. عثمان غنی کے پاس گیا اور کہا کہ تم نے مجھ سے کنواں خریدا اور تم اس کو فری میں دے رہے ہو مسلمانوں کو. عثمان غنی نے کہا کہ بھائی میری مرضی ہے, میں اس کنویں کا مالک ہوں, میں چاہے اس کو قیمتاً فروخت کروں چاہے میں اس کو فری میں کسی کو دوں, تم کو بولنے کا کوئی اختیار نہیں ہے اس لیے کیونکہ اب میں اس کنویں کا مالک ہو گیا ہوں. اس نے کہا ایسا مت کرو, میری روزی روٹی اس سے چلتی تھی اور میری تجارت اس سے چمکتی تھی, لیکن آپ نے تو میری تجارت میں لات مار دی ہے, کوئی مسلمان میں سے پانی خریدنے کے لیے تیاری نہیں ہے. حضرت عثمان غنی نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں, میں نے تم سے معاملہ کیا تھا, میں نے تم کو قیمت ادا کر دی ہے, کاغذ میرے پاس ہے, لہٰذا میں اس آدھے کنویں کا مالک ہوں. تم اگر چاہو تو کہیں کسی عدالت میں اس کے مقدمہ دائر کر دو. یہودی تو مقدمات سے اور عدالت سے بہت بھاگتے ہیں. یہودی چالاک تھا, اس نے کہا نہیں میں مقدمہ کہیں لے کر نہیں جاؤں گا. وہ سمجھتا تھا کہ اگر مقدمہ کسی عدالت کے اندر گیا تو فیصلہ میرے خلاف آئے گا. بالآخر اس یہودی نے سوچا یار یہ سونے کی جو کان تھی جو مجھے سونا دے رہی تھی اب تو بیکار ہو گئی ہے, میری باری میں کوئی پانی نہیں خرید رہا, اس لیے اس نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ آپ یہ آدھا کنواں یہ بھی خرید لیں آپ. لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شرط لگا دی, کہا ٹھیک ہے میں تمہارا آدھا کنواں خریدوں گا لیکن ایک شرط پر کہ تم اس کنویں کے ساتھ جو باغ ہے نا اس کو بھی مجھے فروخت کرو گے. یہ جو حدیقہ یعنی باغ ہے اس باغ کو تم اس کنویں کے ساتھ مجھے فروخت کرو گے اور جو قیمت تم بولو میں دینے کے لیے تیار ہوں. وہ سوچ رہا تھا کہ اب یہ تو کسی کام کا نہیں ہے اور یہ باغ بھی کس کام کا ہے.
جب یہاں سے پانی نہیں نکلے، یعنی میرے باری میں کوئی پانی بھرنے نہیں آئے گا تو باغ میں کیا کروں گا؟ باغ کے ساتھ کنویں کو دے دیا۔ اس کو کہتے ہیں بیع بالشرط۔ بیع بالشرط جائز نہیں ہے، لیکن ایک صورت ایسی ہے جس میں بیع بالشرط جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر شرط کے ساتھ کوئی خرید و فروخت کرے تو جائز نہیں ہے۔ کوئی شرط لگا دیا، مثال کے طور پر کہہ دیا کہ میں یہ مکان خریدوں گا، لیکن اس شرط پر کہ تم اس میں اتنے دن رکو گے، یہ شرط جائز نہیں ہے۔ یا کوئی بھی شرط اگر لگا دے اس نے کہ اس شرط پر میں خرید لوں گا کہ اس کے عوض میں تم مجھے یہ چیز دو گے، یہ شرط جائز نہیں ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ لیکن بیع بالشرط ایک شکل ایسی ہے جس میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بیع بالشرط جائز ہے، جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے۔ مثال کے طور پر یہ موبائل ہے، میں آپ سے کہوں کہ یہ موبائل آپ خرید لو، میں خان صاحب سے کہوں خان صاحب یہ موبائل خرید لو، خان صاحب کہیں میں نہیں خریدوں گا، حالانکہ بیچ میں رہا ہوں، میں زبردستی کر رہا ہوں کہ آپ اس کو خرید لیجئے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو نہیں خریدوں گا، لیکن میں ان کے اوپر زور ڈالا ہوں نہیں کہ آپ اس کو خرید لیجئے۔ جب میں ان کے اوپر زور ڈالا تو یہ شرط لگا سکتے ہیں مولانا صاحب میں یہ موبائل آپ کا خریدوں گا، لیکن اس کے ساتھ یہ پین بھی آپ مجھے دے دیجیے، تو یہ شرط بیع بالشرط یہ جائز ہے، کیونکہ میں زور ڈال رہا ہوں، میں دباؤ ڈال رہا ہوں، تو سامنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ شرط مجھے قبول ہے، یہ بیع مجھے قبول ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کے ساتھ میں یہ چیز مجھے فروخت کر دو، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے ساتھ کیا۔ یہودی نے کہا تھا کہ یہ کنواں خرید لو، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نہیں خریدوں گا، لیکن جب اس نے اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ نے شرط لگا دی کہ اس شرط پر خریدوں گا کہ یہ باغ بھی مجھے تم دو گے مجھے۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صحابہ کرام کے اندر اس کنویں کو یعنی اللہ کے لیے وقف کر دیا، اور صحابہ کرام جو ہے اس میٹھے کنویں سے جو میٹھا پانی تھا اس کنویں کا اس سے سیراب ہونے لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرم اور ان کی فیاضی کا یہ پہلا یہ کہہ لیجیے بارش کا قطرہ تھا جو صحابہ کرام کو سیراب کر گیا، امت مسلمہ کو سیراب کر گیا، اور بہت ساری فضیلتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں۔ دوستو ٹائم ہو رہا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا تذکرہ نہیں ہو جاتا۔ کچھ فضائل جو آپ رضی اللہ عنہ کے ہیں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔